बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, आप में से बेहतरीन वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। देखिए जी, आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ कि जो मैं बोलते हुए भी मेरा दिल दुख रहा है कि इसकी नौबत ही क्यों आ रही है कि इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी क्लियर हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वो मामले क्लियर किए हुए हैं हमारे लिए, उसमें तो कोई हमें काम ही नहीं करना, उसका मामला तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन बहुत बड़े अफसोस के साथ कि ये हमारा एक हॉट इशू है, एक डिबेटेबल इशू है, और मैं इसको सिर्फ अखलाक़ी तौर पे थोड़ा सा दुनियावी लिहाज से थोड़ा सा इसके ऊपर बात करूँगा। बाकी जो हम अपने उलमाए कराम से सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है कि हमारी ज़मीन जो है वो उलमाए कराम से सरसब्ज़ है, चमक रही है, महक रही है, और उनकी कमी नहीं है। उनके दर्स, उनके फ़ज़ाइल जो वो सुनाते हैं, वो जिस चीज़ का हमें बताते हैं, अगर हम चाहें तो उनसे बड़े फ़ायदे ले सकते हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी का दराज करें। लेकिन मैं आलिम तो नहीं हूँ, ना मैं कुरान के फ़लसफ़ों को ज़्यादा डिटेल में समझता हूँ, ना मैं जो इस्लामी तालीमात है उसके ऊपर ज़्यादा होल्ड रखता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ़ एक आम इंसान की हैसियत से आपको आम तर्ज़ी ज़िंदगी के अंदर ये मसला थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूँ। वो है वरासत का मसला। देखिए जी, हम अक्सर ये गलती कर लेते हैं, बल्कि जहाँ भी हमारी नज़र जाती है तो बहुत कम खुशकिस्मत ऐसे होते हैं जो अपने वालिदैन से जो उनके वरासत उनके पास आई होती है कि वो उनको एक ज़िम्मेदारी समझ के और उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, अल्लाह ने ये काम ख़त्म किया हुआ है, हमें सिर्फ़ अमानत सुपुर्द करनी है। तो बदकिस्मती से बहुत हमारे ऐसे भाई हैं कि वो हज़रात ये कह देते हैं कि मैंने बहन का हिस्सा दे दिया, और आपने नहीं दिया, वो अल्लाह ने दिया हुआ है, अल्लाह दे चुका है। आपने सिर्फ अमानत उन तक पहुंचाई, ये आपने कोई एहसान नहीं किया, ये आपने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, या आप उसके लिए कोई भलाई का काम नहीं कर रहे। आपके पास सिर्फ थे, आपने उठा के उनको दे दिए। दे तो चुका है अल्लाह, वो तो क्लियर कर चुका है। आप कुरान की आयत पढ़ें, आपको पता लग जाएगा कि हर एक का हिस्सा डिक्लेयर्ड है, और अल्लाह ताला ने उसकी तकसीम का सारा मामला ख़त्म कर दिया है, ऑलरेडी ये हो चुका है। अब आप चूँकि एक ज़िम्मेदार हैं एक घर के अपने वालिदैन के बाद, तो आपको सिर्फ वो उठा के अपने बहन को सुपुर्द करना है कि ये जी अल्लाह ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, अल्लाह ताला ने तुम्हारा ये हिस्सा मुकर्रर किया, ये हिस्सा ले लो। लेकिन बहुत बदकिस्मती से, दर्द दिल के साथ और इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मुझे बड़े कम लोग नज़र आ रहे हैं कि वो अपनी बहनों को हिस्सा दें। हालांकि बहनों को हिस्सा देना, मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह दे चुका है, आपने सिर्फ उनके हवाले करना है। तो खुदा के वास्ते अपने बहनों को अपने सीने से लगाएं, वो आपके माँ बाप की निशानियाँ हैं। आप अपने माँ बाप के तक़द्दुस का ख्याल रखें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखें। ये आपके माँ बाप से एक ही तरह, जिस तरह आप पैदा हुए हैं इस तरह वो पैदा हुए हैं। ये तो आपके माँ बाप की एक वो निशानी है जिसकी आपको सारी ज़िंदगी कदर करनी चाहिए, क्योंकि आपके वालिदैन अगर फ़ौत हो चुके हों तो उनकी रूह को सुकून मिलेगी जब आप इनकी कदर करेंगे। आप अपनी तरफ से उनको कुछ देना चाहें। लेट्स से अल्लाह ने निज़ाम कुछ यूँ बनाया कि अल्लाह ने तकसीम की है कि आपके वालिदैन के हिस्से में आपकी बहन के 100 रुपये बनते हैं, तो आपने वो 100 रुपये दे दिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जी, आपने एहसान नहीं किया। अल्लाह ताला ने एक बताया था आपको कि ये 100 रुपये इसको देने, आपने दे दिए। अब अगर आप इसमें से 110 दे दें, 10 रुपये अपनी जेब से दे दें, तो फिर कह सकते हैं कि मैंने अपनी बहन को 10 रुपये दिए, 110 नहीं। 100 तो अल्लाह दे चुका है, आपने 110 दिए हैं, तो चलो फिर भी किसी हद तक आपका बनता है कि मैंने अपने जेब से उसको 10 रुपये दिए। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा नहीं दे सकते तो आप उसका हिस्सा उसके सुपुर्द करें। मैं नहीं कह रहा था कि मैं अपने अल्फाज में भी एहतियात कर रहा हूँ कि आप उसका हिस्सा दे दें, उसका हिस्सा आपने नहीं देना, अल्लाह दे चुका है। मैं कह रहा हूँ आप उसके सुपुर्द करें, उसके हवाला करें। बहुत सारे हमारे माशरती मसाइल हैं, हमारे रस्म व रिवाज के बड़े मसाइल हैं, हमारी तंग नज़री बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा कम इल्म रखने वाले लोग हैं। कुरान सुन्नत पे हम अमल बड़ी मुश्किल से करते हैं, अल्लाह से बड़ी मुश्किल से हम डरते हैं। अपने चंद दिनों की ज़िंदगी के लिए इतना बड़ा रिस्क हम ले लेते हैं। उलमा से सुने तफसील में कि जिसने अपने बहनों को हिस्सा नहीं दिया उसका क्या अंजाम है, उसका क्या अंजाम होना है, ये उलमा से सुने आप। इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन आप उनसे इस्लामी तालीमात की रोशनी में जो सुनना चाहें वो सुन लें। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस मामले में अल्लाह से डरें, इस मामले में अल्लाह ताला के साथ गेम्स ना खेला करें। आपके वालिदैन ने अपनी मौजूदगी में, अपनी हयात में जो अपनी बेटियों के लिए किया है वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है, उसको आप उनके रुखसत होने के बाद अपने बहनों के खाते में ना डालें कि आपके लिए तो ये हो चुका है तो ये अब आपका कुछ नहीं बनता। सिंपल एंड क्लियर कट रूल्स हैं। आप कुरान को पढ़ें, नहीं समझते तो आप किसी आलिम के साथ बैठ जाएं और बहादुरी का मुजाहरा करें,
کچھ نہیں ہوگا اگر آپ کے بہن کا حصہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ اس کا استعمال کریں. کیسے آپ اپنے بچوں کے لیے وہ پیسہ استعمال کریں گے؟ میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ آپ اپنی بہن کے پیسے جو اللہ نے دیے ہوئے ہیں اس کو وہ آپ پکڑ کے اپنے بچوں کے اوپر لگا رہے ہیں, اپنے اوپر لگا رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ایسے بھائیوں کو. آپ خدا کے واسطے اللہ سے ڈر جائیں اس معاملے میں. بہن آپ کی نظروں کو دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ اگر امیر کروڑ پتی ارب پتی ہیں تب بھی اس کا حصہ اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے. آپ ہوتے کون ہیں اس کا حصہ روکنے والے؟ تو اس چیز کو لائٹ نہ لیں. اللہ کے ساتھ ٹکراؤ اچھی بات نہیں ہے. ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. آپ اللہ کے ساتھ ٹکراؤ, کبھی کوشش مت کرنا. جو بھی اللہ سے ٹکرایا ہے وہ گرا ہے, اور ایسے گرا ہے کہ اس کے اندر ایک سبق بھی معاشرے کو ملا ہے. آپ اپنی بہنوں کو پیار دیں, ان کو عزت دیں, ان کو رسپیکٹ دیں, ان کو ایک ان کے سر پہ چادر ٹیک کریں, ان کے بچوں کا خیال رکھیں, ان کا خیال رکھیں, ان کو اپنے قریب لائیں. جب آپ کو تنگ دستی فیل ہو اپنی بہنوں کو اپنے گھر بلایا کریں, ان کے اوپر خرچہ کیا کریں, ان کو کھانا کھلایا کریں, ان کو کوئی ضرورت کی چیز ہے وہ پوری کیا کریں. اگر آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم احسن طریقے سے ان کے ساتھ ملا کریں, ان کو پوچھا کریں. ان کا اگر کوئی آپ کے پاس حق ہے تو فوراً جلد از جلد ان کے حوالے کر دیں. کیونکہ اس طرح کرنے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میری بہن مجھ سے نہیں لیتی, تو آپ اس بہن سے کیسے واقف ہیں, اس کے دل سے کیسے واقف ہے, اس کے ارادوں سے کیسے واقف ہیں. آپ دے دیں, بھلے ہی شک وہ واپس کر دیں, وہ جو مرضی کر لیں, لیکن آپ نے دینا ہے. کیونکہ یہ چیز سیٹل آؤٹ ہے, یہ سیٹ ہو چکی ہے بات, یہ ڈکلیئرڈ ہے. اس کے اندر آپ کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. آپ نے صرف امانت کے طور پہ ان کی سپورٹ کرنا ہے, ان کو تک پہنچانا ہے. آپ خود سوچیں کہ آپ کے والدین ہیں, وہ اگر اس دنیا میں نہیں ہیں, اور آپ انہیں یہ دکھ دینا چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو محروم کر رہے ہیں اپنے حق سے جو اس کے باپ کا حصہ تھا. وہ جب فوت ہوئے ہیں ان کے جیب میں ایک ٹکا بھی ہے تو وہ بھی آگے وراثت میں تقسیم ہوگا, اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے ورثاء میں سے جو صاحب ہوش لوگ ہیں وہ بیٹھ کے کسی عالم سے مشورہ کر کے ان سے اپنے آپ کو سمجھا کے جلد از جلد ان کے حصے جو اللہ دے چکا ہے جن کو ان کے حوالے کر دیں. اس پہ آپ امیر نہیں ہوں گے, یہ سن لیں. آپ اگر اپنی بہن کا حصہ دبوچتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھتے ہیں تو آپ اس سے امیر نہیں ہونے والے, آپ اس سے غریب بھی نہیں ہوں گے اگر آپ ان کا حصہ ان کو دے دیں. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑے خاموش گناہ ہوتے ہیں. آپ اپنی بہن کا درد نہیں سمجھ سکتے. وہ تو کہہ دے گی کہ میں اپنے بھائی سے کیسا حصہ مانگوں, یہ تو میرا بھائی ہے, یہ تو میرے ماں باپ کی نشانی ہے, تو میں حیا کرتی ہوں, میں اس کے رسپیکٹ کرتی ہوں, میں اس پہ بوجھ نہیں بنانا چاہتی. لیکن کیا آپ اس پہ بوجھ بنانا چاہتے ہیں؟ ایک بندے پہ بوجھ بننا ہے, یا بھائی پہ یا بہن پہ, تو کیا آپ کو یہ قبول ہے کہ آپ کی بہن پہ بوجھ بنے اور آپ ریلیکس زندگی گزاریں؟ میں کبھی بھی اس چیز کی کوئی آپ کو وہ نہیں دیتا کہ کبھی کسی صورت آپ کی زندگی سے بہتر ہو سکتی ہے. کوشش کریں, مختصر سی زندگی ہے, چند دنوں کی بات ہے, پھر ہم نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے. اپنے رب کے سامنے, اپنے ماں باپ کے سامنے اگر ہم وہاں شرمندہ ہو کہ اگر ماں باپ پوچھے کہ میرا اتنا حق نہیں تھا کہ میرے پیچھے جو میرے ورثات تھے کہ ان میں سے تمہاری بہنیں تھی جو کمزور تھی, جن کے حصے اللہ نے دیے ہوئے ہیں, تم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور تم نے اس کو کھایا ہے, تم نے اپنے بچوں کو کھلایا ہے. آپ اپنے اللہ کی در سے توقع رکھیں. آپ کا اللہ جو بہت غیرتی ہے, آپ غیرت کریں. آپ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کیا ہے. آپ اپنے آپ سے وہ چیز ہٹائیں جو آپ کی نہیں ہے. آپ بہادری سے ان کے سپورٹ کریں اور پھر اللہ کے دربار میں آپ ہاتھ اٹھائیں اور آپ کہیں کہ یا اللہ ایک ذمہ داری میں نے پوری کی ہے, میں نے کوئی احسان نہیں کیا, میں نے کوئی کسی کے اوپر کوئی بلائی نہیں کی, میں نے صرف ایک کام سر تک پہنچایا کہ میرے پاس چونکہ میں ایک تھوڑا سا میں یا بڑا تھا یا مرد تھا یا صاحب عقل تھا, تو میں نے اپنے پیرنٹس کے جو تھا وہ میں نے ڈسٹریبیوٹ کر کے اپنے بہنوں کو حوالے کر دیا. تو جب میں نے کر دیا تو میں نے ان کے اوپر کوئی بلائی نہیں کی. تو مجھ سے اگر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کم ہو گیا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, تو اپنے دربار سے مجھے دے دے. تو آپ کے پاس اگر ایک روپیہ بھی نہیں رہتا تو اللہ اپنی در سے آپ کو دے دے گا. آپ اللہ کی غیرت کو آزمائیں تو صحیح. آپ کبھی اللہ تعالیٰ کی شان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اپنے فیصلے کر کے تو دکھائیں, پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا. مجھے امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بڑا سیریس لیں گے. اس کے اوپر ہم آگے بھی بات کریں گے. انسانی طور پہ, اخلاقی طور پہ, معاشرتی طور پہ ہم اگر اس چیز کو دیکھ لیں تو یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. آپ زیادتی نہ کیا کریں, ظلم نہ کیا کریں. اس سے آپ کا کچھ بھلائی نہیں ہونی, اس سے آپ کی دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی, خدا نہ خواستہ. تو اس لیے بہتر سمجھیں, اس چیز پہ آپ سوچیں, اس چیز کو آپ تھوڑا سا اپنی نظروں کے سامنے رکھیں کہ آپ کی بہنیں ہیں, آپ کے ماں باپ کی نشانیاں ہیں. آپ کو اپنے ماں باپ کا سامنا کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے قیامت کے دن وہ سامنے آ کے آپ ان کے سامنے شرمندہ ہو. تو آپ کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کے والدین کی روح کو تکلیف ہو.
آپ کی بہنوں کی دعائیں آپ کو رنگ دے گی. آپ کی بہنوں کے اوپر جو آپ سر کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں تو یہ آپ ایک والد کی حیثیت رکھ رہے ہیں اور ایک والد کا مقام آپ اپنا آپ بنا رہے ہیں اور ان کو ایک بیٹیوں کی طرح دیکھ رہے ہیں. تو کیا آپ اپنے اللہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ادھورا چھوڑ دے گا؟ اگر آپ اپنی بہنوں کو اپنے سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو اپنی سینے سے لگا رہے گی. یہ میرا دعویٰ ہے. امید ہے آپ نے اس پہ ضرور سوچنا ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ جتنا بھی اس کا حصہ اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے میں فوراً اس کو وہ سپورٹ کروں گا تاکہ وہ ایک دن بھی اس کے لیے تڑپے نہ, اس کے لیے کمی محسوس نہ کرے, اس کے دل میں کوئی بات نہ آئے, اس کے دل سے کوئی آزار نہ نکلے, کوئی بددعا نہ نکلے. ورنہ ایک بہنیں ہیں آپ کو, بہنوں سے کون عزیز ہو سکتا ہے؟ بہنیں تو آپ کی طاقت ہوتی ہیں, وہ تو آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. وہ تو آپ معمولی سے دکھ جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے رونے لگتی ہیں. آپ بیمار ہوتے ہیں تو وہ ساری رات سوتے نہیں ہیں. آپ کبھی بہنوں کو آزمائیں تو صحیح کہ وہ آپ سے دیرینہ طور پہ کتنی محبت کرتے ہیں. آپ کی معمولی سی خوشی پہ وہ زمین آسمان ایک کر لیتے ہیں. آپ کی شادی ہوتی ہے, آپ کی منگنی ہوتی ہے, آپ کا کوئی فنکشن ہوتا ہے, آپ جب آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ جب کامیاب ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ جو آپ کو پرکشش چہرے نظر آئیں گے, جس میں آپ کے لیے سرخی ہوگی, جس میں آپ کے لیے رونق ہوگی, جس میں آپ کے لیے نکھار ہوگا, جو جن کی آنکھیں چمک رہی ہوں گی, وہ آپ کی بہنیں ہوں گی. ان کا خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نہ نکلیں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو کبھی چیلنج نہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی آسان بھی ہو جائے گی اور خوبصورت بھی ہو جائیں گی. اللہ نگہبان.